جملہ کہہ لیا تے معافی چاہنا، وہ کہنے لگے نا جملہ تو بڑا چنگا آکھیا ہے، کہنے لگے میں نے اس قبر دے وچ 1000 سال ہو گئے تے 1000 مرتبہ میں رب دے قرآن دی تلاوت کر چکے ہاں، کہنے لگے 1000 مرتبہ قرآن پڑھے دا ثواب تو نے اللہ سبحان اللہ دا ثواب مینوں دے دے۔ اتنا عظیم جملہ ہے، جدوں بھی پڑھو تے بابا تے بلند بولیا کرو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کی یارہ بے مثل و بے مثال کتاب جو چند سارے کلمات تلاوت کی نے خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا محبوب اعلان کر دو، یا اللہ کی اعلان کرنا ہے، فرمایا اگر میرے بندے میرے نال محبت کا دعویٰ کر دیں میرے نال عشق کا دعویٰ کر دیں یا اللہ پھر وہ کی کرن، فرمایا فاتبعونی محبوب تہاڈی اتباع کر لین میں رب ہو کے انہاں دے نال پیار کرنا شروع کر دیاں گا، کلا پیار ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرمانا میں ساری حیاتی دے گناہاں کو معاف کر دیاں گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ ہی بندے دے گناہاں کو معاف فرمان والا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فرمایا کوئی بھی بندہ تہاڈے وچوں اُدوں تک مومن نہیں ہو سکدا جدوں تک مال نالوں ود کے اولاد نالوں ود کے ساری کائنات دے لوکاں نالوں ود کے میں محمد نال پیار نہ کروں۔ پتہ کی چلیا بندہ مومن ادو ہی ہوتا ہے جدوں وہ دل وچ محبت مصطفیٰ ہوئے، اس کائنات کی بنیاد عشق رسول ہے۔ توجہ کریا جی، اللہ نے جناب آدم پاک کو بنایا، فرشتیاں نے فرمایا سجدہ کرو، سارے سجدے وچ گر گئے، شیطان کہتا یا اللہ میں نہیں کرنا، فرمایا تو کیوں نہیں کرنا، کہنے لگا میں اگ دا بنیا مٹی دا بنیا میں نو سجدہ کرا میری توہین ہے۔ اللہ نے حضرت آدم پاک کو بنانے تو بعد فرمایا یہ دانا نہیں کھانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن آدم پاک نے دانا کھا لیا۔ رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تیرے روکیا سی بھی دانا نہیں کھانا، لیکن تساں اس کے باوجود دانا کھا لیا۔ عرض کی یا اللہ میرے کو یا اللہ جرم ہویا، مولا معافی عطا کر دے، حالانکہ اللہ دے نبی غلامہ تو پاک نے گناہ کر سکتے نہیں، لیکن اللہ نے آدم پاک کو آسمان کی بلندیاں تو چکیا چوکے زمین تے رکھ دیتا، 100 سال نہیں 200 سال نہیں 350 سال رو رو کے اللہ دے پاک نبی جناب آدم علیہ السلام معافی کا سوال کرتے رہے، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، رب راضی نہیں ہو رہا، لیکن اللہ نے ایک دن جبریل کو بلایا، فرمایا چھتی کر میرے آدم دے کول جا کے آواز بلند کر، یا اللہ کیڑی آواز، وہ آواز تو ساتھ میں صبح تو لے کے شام تک اللہ دے گھر وچوں سن دے ہاں، اونچی آواز میں ایک بار ہتھاں نوں جا کے بولو خدا سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے انہوں قدرت توجہ کرے آج ذرا غور کرے آج حضرت جبریل تو حضرت آدم دے کون آئے نے آگے اس آواز کو بلند کیتا ہے، حضرت جبریل نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم نے جدو نام محمد سنے آئے ہیں تے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کی دیئے، یا اللہ اے تو ہوئی ہوئی نام ہے جڑا میں تیرے عرشہ سے لکھے ہوئے کھیا ہے، یا اللہ میں تیرے عرشہ سے لکھے ہوئے کھیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقه، اے آدم تو میرے یار نو کیویں جانے آئے، تو میرے یار نو کیویں پہچانے آئے ہیں، اجے تے میرا یار دنیا تے کوئی نہیں آیا، اجے میں اپنے محبوب نو بنایا کوئی نہیں ہے، اجے 1,24,000 انبیاء نے دنیا تے آنا ہے، انہاں تو بعد میرے یار محمد نے آنا ہے، تو میرے محبوب دی ولادت تو پہلا میرے یار نو کیویں جانے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جدو خالق کائنات دا حکم سنے آئے، عرض کر دے قال رب لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لم نصف الى اسمک الا حب یخلق الیہ۔ یا اللہ جدو تو میں نو بنایا ہے، یا اللہ جدو میرے وچ روح ڈالی ہے، یا اللہ جدو میں اپنے سر نو چکے آئے ہیں میری نظر تیرے عرش تے نہیں ہے، یا اللہ جتنے بھی تیرا نام لکھے آئے ہیں تیرے نام دے نال تیرے یار محمد دا نام لکھے آئے ہیں،
وچ گیا ہاں جنت ہر محل دے نام محمد ویکھے آئے فرشتیاں دیاں پیشانیاں دے نام محمد ویکھے آئے جنت دے دروازیاں دے نام محمد ویکھے آئے یا اللہ مینوں اسی وقت ہی پتہ چل گیا کہ جدا نام تو اپنے نام دے نال ملا کے لکھے آئے اور تینوں ساری کائنات زیادہ پیارا لگدا ہے حضرت آدم دا سر سجدے وچ جو ساتوں نہ ہتھاں نوں چاہ کے بولنا ذرا توجہ کرے آجے حضرت آدم دا سر سجدے وچ اللہ نے فرمایا آدم یا اللہ کی حکم ہے فرمایا سر سجدے وچ اٹھا لے آج تیرا رب تیرے تے راضی ہو گیا فرمایا تیرا رب تیرے تے راضی ہو گیا ہے تیرا رب تیرے تے راضی ہو گیا ہے حضرت آدم نے ہاتھ بن لینے عرض کرتے رہے یا اللہ آج بڑی چھتی معاف کیتا ہی ہے آج بڑی چھتی معاف کیتا ہی ہے یا اللہ 350 سال تو رو رو کے تیری بارگاہ کے اندر معافی دا سوال بیان کردا مالکا ادو راضی نہیں ہویا آج بڑی چھتی معاف کیتا ہی ہے خالق کائنات حکم سنو تے ایمان دادا فرمایا آدم سن لے وسیلہ میرے حبیب دا پایا ہے فرمایا وسیلہ میرے حبیب دا پایا ہے فرمایا ایک اپنی معافی منگی ہے اور ذرا میرے جملے دے غور کرے آجے توجہ کرے آجے اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم وسیلہ میرے یار محمد دا پایا ہے فرمایا ایک اپنی معافی منگی ہے اگر قیامت تک دی اولاد ہی من لیندہ میں یاد دی وجہ تو تیری ساری اولاد ہی راضی ہو جانا تیرے ساری اولاد ہی راضی ہو جانا دے ایک کیڑا نبی ہے اللہ نے یار دی خاطر کائنات رو بنایا ہے اسے وجہ تو شاعر نے بڑے کمال کی عکاسی کی دی ہے شاعر کہتا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے محبوب دی خاطر اگر تو اپنی اولاد دی قیامت تک دی اولاد دی معافی منگوندا میں انہاں دے عملہ وال نہیں ویکھنا سی میں تے یار دے چہرے وال ویکھ کے انہاں تے راضی ہو جانا سی موضوع کی ہے محبت مصطفیٰ او دے گفتگو ہوئے گی توجہ کرے جے غور کرے جے فرمایا جڑا میرے محبوب دا ہو جاتا ہے کائنات ہوتی ہو جاتی ہے حضرت انس پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں سرکار دی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کی دوانی ہے سرکار فرمایا بھی تو قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے کہنا سونے کوئی تیاری نہیں نہ نمازاں نہ مانے نہ روزیاں نہ مانے نہ حج نہ مانے نہ زکات نہ مانے تسی ہتھاں نوں چاہ کے بولنا تواڈے بولن دی واری ہے سرکار فرمایا پھر کس چیز دا مانے عرض کرنا سونیا تواڈی محبت دا مانے میرے مصطفیٰ فرمایا جے دے نال دنیا تے رہ کے پیار کرے گا قیامت والے دن بھی اودے نال ہی ہوے گا فرمایا قیامت والے دن بھی اودے نال ہی ہوگا جے دے نال دنیا تے رہ کے پیار کرے گا توجہ کرے سرکار نے بھی صلاۃ و سلام ایک غلام جن کا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ پنڈ تھانے رہنے والے نے سرکار سے محبت ہوگی سرکار سے پیار ہو گیا سرکار کا کلمہ پڑھے مسلمان ہو گیا لوگ بڑی گلاں کرتے ہیں کہنے ظاہر تو ایویں جا کے اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے انہاں دی غلامی وچ آ گئے ہیں تے حضرت ظاہر نے جڑا انہوں نے جواب دیتا سورت ایمان دا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ جناب قیامی جناب قیامی او کرن گلا جناب خریا او بول دے جناب قیامی او کرن
اب سبز منڈی کے اندر جا کے سبزی کا کم کرتے ہیں میرے آقا دے غلامہ نے حضرت ظاہر کو بلایا بلا کے فرمایا تسا سرکار دے نال محبت دا دعویٰ تے بڑا کر دیو سرکار دے نال پیار دا دعویٰ تے بڑا کر دیو پر سرکار دی بارگاہ دے اندر کبھی کو تحفہ لے کے نہیں آئے ہو سرکار دے غلام نے فرمایا تسی میں اے دسو کہ سرکار سبزی کیڑی پسند ہے حضور کیڑی سبزی دے نال محبت کردے نے سرکار دے غلاماں نے فرمایا سرکار کدو شریف دے نال بڑا پیار کردے نے حضور کدو شریف دے نال بڑی محبت کردے نے حضرت ظاہر جدو شام دا وقت ہوتا ہے کائنات دے قدرت توجہ کریا دے جدو شام دا وقت ہوتا ہے اپنی فصلاں ٹر جاندے نے چھوٹے چھوٹے کدو توڑ کے انہاں نوں رومال دے وچ بند کر لیندے نے موٹے موٹے کدو توڑ کے انہاں نوں ٹوکریاں وچ پا لیندے نے منڈی وچ چلے جاندے نے جا کے اعلان کردے نے لوگوں کدو لے لو لوگوں کدو لے لو اے او کدو نے جنہاں نوں اللہ دے نبی نے پسند فرما لیا ہے جنہاں نوں اللہ دے نبی نے پسند فرما لیا ہے پہلے منڈی وچ کھڑے ہو کے سرکار دی یاری دا اعلان کردے نے او لوگوں میرا یار اللہ دا رسول بن گیا ہے میرا یار اللہ دا نبی بن گیا ہے لوگوں دی گل نوں تسلیم نہیں کردے کہندے نے ظاہر تو کتے میں تے مصطفیٰ دی ذات کتے میں تو کتے میں تے مصطفیٰ دی ذات کتے میں سرکار دے غلام ویکھی جا رہے نے کہ حضرت ظاہر منڈی وچ کھڑا ہو کے سرکار دی محبت کا اعلان کرتا ہے منڈی سودا فروخت کر کے اپنے گھر وچ نہیں جاتے اپنے جناب والا گھر وچ نہیں جاتے سیدھے در مصطفیٰ دے آ جاندے نے تے آ کے سرکار نوں تکدے رہندے نے تے شاید بڑے کمال دی عکاسی کیتی ہے قاری انور صاحب ذرا توجہ کریا جے خیر گنگا جی کردا اے سونیا ہر ویلے جی کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہاں جی کردا اے سونیا سونیا جی کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہاں لو لو میرا اختیار بن جاوے لو لو میرا اختیار بن جاوے محتاج کسے نائک دارا حضرت ظاہر جدو سرکار کی بارگاہ دے اندر آئے عرض کردے نے سونیا مدینے دے آقا دلارا سونیا مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے میرے آقا دے غلام آئے نے عرض کردے نے سونیا حضرت ظاہر منڈی وچ کھڑا ہو گئے تہاڈی محبت دا اعلان کردا ہے لیکن لوگ من گئے نہیں لوگ تسلیم نہیں کردے میرے آقا نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا قیامت تک دے عاشقاں دا سر فخر نال بلند کر دیندا ہے ہن تساں ہتھاں نوں چا کے بولنا ہے سرکار فرمایا لوکی نہیں منگدے تے نہ صحیح فرمایا کرے اساں آپ منڈی جاواں گے منڈی وچ جا کے حضرت ظاہر دے نال اپنی جاری دا اعلان کر دیا فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا لوگ نہیں منتے تے نہ صحیح فرمایا کنے اساں آپ منڈی جاواں گے جا کے اپنے یار دی یاری دا اعلان کرنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اعلان کیتا ہے ہن جدوں صبح دا وقت ہویا ہے حضرت ظاہر نے کدو شریف لے منڈی وچ ٹر گئے نے منڈی وچ جا
کدو لے لو لوگو کدو لے لو اے او کدو نے جنہاں نو اللہ دے نبی نے پسند فرمانے آئے جنہاں نو اللہ دے رسول نے پسند فرمانے آئے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نو اس پاسے منہ کر کے اونچی اونچی آوازاں لگا رہے ہیں ادھر سرکار نے نماز فجر ادا فرمائی ہے اللہ کے نبی نے اج منڈی دا روکیتا ہے جلدیاں جلدیاں سرکار جدوں منڈی دے وچ آئے نے میرے آقا نے حضرت ظاہر دی اکھاں تے آ کے ہاتھ رکھ لینے سرکار فرمایا ظاہر دس میں کون ہاں تے جڑا آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اللہ دے سونیا اگر خدا نہ بلاوے تے خوشبو تے اللہ دے رسول دا پتہ پہ دس دے خوشبو تے اللہ دے نبی دا پتہ پہ دس دی ہے میرے آقا دے سینے میں نال اپنی پیر نو لگانا شروع کیتا ہے میرے لوگوں نو مخاطب کر دینے لوگوں کے اللہ دا رسول میرا یار بڑھ گیا ہے میرے آقا نے حضرت ظاہر دا ہاتھ پکڑے آئے سرکار منڈی دے درمیان وچ لے آئے میرے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا میرے غلام دا مل لاوے گا جڑا میرے غلام نو خرید کے لے کے جاوے گا اللہ دا سونیا مدینے دے تاجدارا رب تعالی ہون موٹے نے سونیا مینوں کسے نے کی خریدنا ہے میرے نبی نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا جتنیاں تختیاں دے نوٹ کر کے لے کے جایا جے میرے نبی نے فرمایا کسے دنیا دار دا غلام نہیں بنیا ہے فرمایا رب دے یار دا غلام بن گیا ہے فرمایا جڑا محمد دی نگاہ وچ آ جائے فرمایا کائنات وچ پھر خدا مل لا توڑ سکدا جڑا ساڈی نگاہ وچ آ جائے پھر کائنات دے اندر خدا مل لا توڑ سکدا ہے پتہ کی چلیا کہ جڑا حضور دا ہو جائے کائنات ولی ہو جائے مصطفیٰ دے در در اپنا بن جائے ساری کائنات کو دی خادم تے غلام بن جاندی ہے پھر شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کی تھی سرکار دے آن دے نال ہی کائنات روشن ہوئی ہے نا سرکار دے آن دے نال ہی اندھیرا ختم ہویا سرکار دے آن دے نال ہی نور دا اجالا ہویا تے پھر میرے بھی گانا پوے گا آ گیا سونا دی جو مار گے آ گیا سونا ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کری مل کے کہہ دیا آ گیا سونا کملی کی جنگ مار کے جدیاں راہ بڑے ویکھتے رہ گئے آ گیا سونا کملی کی جنگ مار کے جدیاں راہ اچھے آدمی ہیں یقین کر لو بڑے اچھے آدمی ہیں ساڑھی دوستی کو کافی سال ہو گیا لیکن کتنا دیر تک آج تک میں کمی نہیں دیکھی یہ ماشاءاللہ ہر لحاظ نال بڑے اچھے انسان ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر علم دے اندر مزید برکت عطا فرمائے توجہ کریں کہ سرکار علیہ السلام مدینہ طیبہ دی قریب اندر چلتے تھے سرکار دے ایک بندے نے نظر گئی جدا نام ہے دہیا قلبی توجہ ہے کوئی انج کرو سبحان اللہ کل کہہ لیا اچھی نہ بولے لیکن تھوڑی آواز باہر نہ چلی جائے جڑا نہ بولے نا میں انہوں حاجی شہر چھا جانا دس کے میں روتے رہ گئے تو سبحان اللہ کہہ جوگا ہو جائے سرکار مدینہ طیبہ دی گلیاں دے اندر چلتے آئے اندر سرکار کی نگاہ پئی ہے شخص تے جدا نام ہے دہیا قلبی بڑا خوبصورت نوجوان ہے اتنا خوبصورت ہے کہ سرکار علیہ السلام کی نگاہ پئی تے میرے
آقا نے دیکھا کہ سرکار فرمایا ایڈا سونا بندہ جہنم سے جانا نہیں ہو چاہیے ہے۔ سرکار نے تو یہ سوچیا کہ میرے آقا نے یہ اللہ والے گورے گورے ہاتھ اللہ دی بارگاہ کے اندر اٹھا لایا، یا اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا کر دے۔ سرکار چاہتے سن کہ اگر اے اسلام قبول کر لے گا یہ قبیلے کے 700 افراد کو بھی اسلام قبول کر لیں گے، ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، میرا مصطفیٰ دہیا قلبی کو دیکھتا ہے۔ اتنا خوبصورت ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دہیا قلبی کے نام بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے یہ اللہ والے ہاتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر اٹھائے، یا اللہ دہیا قلبی کو ایمان کی دولت عطا کر دے۔ جبریل آ گیا، عرض کی تھی سونے اللہ کا پیغام لے کے آیا، رب فرماتا ہے تھوڑی دیر تو بعد تھوڑی بارگاہ کے اندر آنے والا ہے، آ کے تھوڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم انتظار کا کرتے ہیں، سرکار کی نگاہ ہو کے دیکھیا دہیا قلبی آ رہا ہے۔ میرے آقا نے مزمل والی چادر اتاری تو اتار کے زمین پہ بچھا دی تھی، دہیا سرکار کی بارگاہ کے اندر آیا، چادر اٹھائی، چمی تے چوم کے اکھیاں دے نال لائی، کہنے لگا سنے وہ چادر ہے جہاں ذکر اللہ نے قرآن وچ بیان فرما دیتا۔ جدو سرکار کی بارگاہ کے اندر کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا، مسکران لگ گیا، مسکراتے ہو لگ گیا۔ سرکار فرمایا تیرے مسکران کی وجہ سے سمجھ آتی ہے، تیرے روਣ کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ عرض کرنا سویا گناہ اجرے نے روا نہ تے ہور کی کرنا، ساری زندگی غفلت دے اندر گزار بیٹھا، 100 بچی کو زندہ دفن کیتا ہے۔ سونے میں سوچتا کہ اللہ کبھی مینوں معاف کرے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چشتی کر ذرا میرے وہ واقعہ تے سنا۔ فرمایا بیڑا تو دنیا تے رہ کے لوگاں دی بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا ہے۔ عرض کرتا سونے لوگاں دی بیٹیاں نو تے مارنا ہی مارنا سی، میں تے اپنی بیٹی نو بھی زندہ دفن کر دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سنی جا رہے تے سرکار دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ ہن تسی انج کرو ایک باری تم ہاتھاں نوں چاہ کے شرم نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ علی میری ذرا تھوڑی سی آواز کھول دے ہن۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمان بھائی ذرا توجہ کرے آج ذرا غور کرے آج امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تے یا روتا کیوں ہے؟ عرض کرتا سونے گناہ اتنے رونا تے ہور کی طرح سونے 100 بچے کو زندہ دفن کر بیٹھا۔ کائنات دے لوگوں ذرا توجہ کرے آج امام الانبیاء نے فرمایا یا سنا دے فرمایا جڑا دنیا تے رہ کے تو لوگاں دی بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا ہے۔ عرض کردا مدینے دے تاجدارا ایک مرتبہ میں تجارت دے سلسلے دے اندر دوسرے ملک جان لگیا۔ جدوں میں دوسرے ملک جان لگیا میں اپنی بیوی نو بلایا ہے تے بلا کے آکھیا اگر میرے جان تو بیٹا پیدا ہوے تے اونوں رکھ لینا ہے، اونوں جوان کرنا ہے، میرے جان تو بعد بیٹی پیدا ہوئے وہ تو زندہ دفن کر دینا ہے کیونکہ میرے بیٹی دی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ عرض کرتا سونے جدوں میں دوسرے ملک گیا میرے 5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ 5 سالوں تو بعد جدوں میں گھر کے دروازے تے واپس آیا، جدوں میں دروازہ کھٹکھٹایا ہے، جدوں 5 سال دی بچی نے دروازہ کھولے آئے، میں پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ سونے مینوں پتہ چل گیا اے تے میری بیٹی ہے، میرے جان تو بعد دی ولادت ہوئی ہے۔ سونے میں اپنی بیوی دے قریب آیا، میں کہ بچی کون ہے؟ عرض کرتی ہے یا تیری بیٹی ہے، لیکن اینوں ماری نہ، اینوں ماری نہ، کوئی بھی جناب والا اپنی بیٹیاں نو نہیں ماردا ہے، تو ظالم نہ بنے اپنی بیٹی نو نہ مارے۔ سونے میں اپنی بیوی نو آکھیا ہے اینوں تیار کر دے، اینوں میں اج لے کے جانا ہے۔ سونے جدوں میری بیوی نے سنیا ہے اونے میری بیٹی نو تیار کیتا ہے، میرے قدماں دے وچ بیٹھ گئی ہے، کہنے لگی دہیا ماری نہ، کچھ خیال کر کوئی اپنی بیٹیاں نو بھلا ماردا ہے۔ سونے مینوں ترس آیا کہ اپنی بیٹی نو لے کے روانہ ہو گیا۔ آؤ ذرا مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے تساں بھی اپنی بیٹیاں دے نال پیار کردے ہو، اللہ دا نبی بھی اپنی بیٹیاں دے نال پیار کردا رہیا ہے۔ جدوں دہیا کہدا سونیا میں لے کے روانہ ہو گیا، چلدا چلدا جدوں میں جا رہا ہاں میری بیٹی کپڑے دے نال میرے چہرے تو مٹی صاف کردی ہے، کہندی ابا کتنے سال ہو گئے نے میں تیری علاوہ تک دی نہیں ہاں، ابا کتنے سالاں تو بعد تیرے نال ملاقات ہوئی ہے، ابا میرا کپڑے لے کے دے دے، ابا میرے کھلونے لے کے دے دے،
دیتا ہے میری بیٹی قبر دے وچ چلی گئی ہے او دنیا والے ذرا توجہ کرے آجے سونیا میں مٹی ڈالنی شروع کر دیتی ہے جدوں میں مٹی ڈالی جا رہا ہاں جدوں میں مٹی ڈالی جا رہا ہاں میری بیٹی پکارتی ہے کہتی ہے ابا مینوں اینا دس دے کہ میرا قصور کی ہے ابا میں بڑا جرم کر بیٹھی ہاں سونیا مینوں ترس آیا اور میری بیٹی کہتی ہے ابا میں تیرے کو ساری زندگی کپڑیاں دا سوال نہیں کرا گے ابا میں تیرے کو کھلونیاں دا سوال نہیں کرا گے ابا میں تیرے کو چیزاں دا سوال نہیں کرا گے لیکن مینوں چھڑ دے میں تیرے کو کبھی کسی چیز دی جنابے والا کسی چیز دے بارے سوال نہیں کرا گے سونیا مینوں ترس آیا میں اودے چہرے تے مٹی ڈال کریا میری بیٹی نے اسی سرحان آسمان وال ویکھ آئے آسمان وال ویکھ آئے تے ویکھ کے کہنی ہے اب اج تو دین زندہ دفن پیا کردا ہے ایک وقت آنا ہے جدوں خدا دے یار دنیا تے آ جانا ہے اونے دھیاں دے نال پیار کرنا ہے اونے ماں دا مقام دسنا ہے اونے بیٹی دا مقام دسنا ہے ابا تو ظالم کیوں بنے آئے ہیں لوگوں دیاں بیٹیاں نوں بیماری جا رہے ہیں اپنی بیٹی نوں بھی زندہ دفن کری جا رہے ہیں عرض کردا سونیا مینوں ترس آیا کہ اپنی بیٹی دے چہرے تے مٹی ڈال دتی ہے اللہ دا نبی بھی روئی جا رہا ہے یحییٰ کلبی بھی روئی جا رہا ہے سرکار فرمایا یحییٰ مینوں پھر اس بیٹی دا ذکر تے سنا دے جڑی محمد دا انتظار کردیاں ٹر گئی ہے یحییٰ روئی جا رہا ہے سرکار فرمایا روندا کیوں ہے عرض کردا سونیا گناہ اتنے نے خطاواں اتنیاں نے جرم اتنے کر بیٹھا میرے نبی نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا سنو کہ ایمان تازہ ہو جائے گا عرض کردا سونیا گناہ بڑے زیادہ نے میرے آقا نے فرمایا اگے جڑے تو گناہ کیتے نے فرمایا کفر دی حالت وچ کیتے نے فرمایا اج تو میں محمد دا کلمہ پڑھ لے آئے فرمایا کلمے دی وجہ تو اللہ نے اج تیرے ساری زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما چھڑیا کہ اللہ نے کلمے دی وجہ تو اج تیرے ساری زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما چھڑیا پتہ کی چلیا کہ جو کچھ تیرے مصطفیٰ تو لبدا ہے کتوں نہیں لبدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ پتہ کی چلیا کہ جو کچھ بندے نوں تیرے مصطفیٰ تو لبدا ہے نا کتوں نہیں لبدا تے ساڈے کول ایکو ہی سہارا ہے وہ سہارا مدینے والے دا تے مل کے کہہ لو زندگی دا چارہ ہے جان تو بھی پیارا ہے کیوں پیارا ہے حضور دا نام کیوں پیارا تو نہ تم جا کے کہنا ہے زندگی دا چارہ ہے جان تو بھی پیارا ہے سارے مل کے کہہ دیو ہاتھاں نوں چا کے کہہ دیو ایک کیمرہ یہاں لگیا ہے ایک کیمرہ اللہ دے فرشتیاں نے لایا ہے کوئی ویکھے نہ ویکھے اللہ دا رسول محمد خضرا دے اندر ویکھ رہے آئے مل کے کہہ دیو ہاتھاں نوں جھنڈے بنا کے کہہ دیو زندگی دا چارہ جان تو بھی پیارا ہے زندگی دا چارہ ہے جان تو بھی پیارا ہے آسرا غریباں دا آپدا دوارا ہے آسرا غریباں دا آپدا دوارا ہے آسرا غریباں دا آپدا دوارا ہے لکھ ہون گے زمانے
محبت مصطفیٰ ہے کی محبت مصطفیٰ کی جات کا نام کوئی مت سمجھے مولوی صاحب 1.5 فٹ داڑھی رکھ رہا ہے میں نبی ورگا میں کہا بولتا جی تسی تے ابو ورگے نہیں ہو سکتے تسی میرے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو توجہ کرنا جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اے ایمان جڑا بندہ سرکار دے محبت رکھے گا وہ دے وچ ہی نجات ہے نمازاں پڑھو روزے رکھو عبادت و ریاضت کرو کوئی یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو جانا نہیں بلکہ سرکار دی محبت ہی بندے کو کامیاب کر دی توجہ کرا جی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وصال ہویا سرکار دے کاش کے جنہ دا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی میں قصہ جڑا موضوع شروع کیتا ہے اس کو مکمل کراں گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی نے مارا کھادیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں مصطفیٰ دی غلامی اختیار کی پھر سرکار دی محبت نے کی فائدہ دیتا کعبے دی چھت تے لے کے آگے مصطفیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی نے زندگی گزارا نے سرکار کا وصال ہو گیا سرکار دے جان تو بعد میرے آقا دے غلام بڑے پریشان ہوئے اگر آج کسی دا باپ مر جائے ماں مر جائے رشتہ دار سجڑیان پہلی مر جائے وہ کہتا ہے یار میں بڑا پریشان ہے میرا باپ دنیا تو چلا گیا میری ماں کا وصال ہو گیا میرے سجڑیان پہلیاں کا وصال ہو گیا لیکن صحابہ دے اس وقت غم دے پہاڑ ٹوٹ گئے جدوں اللہ کے نبی دنیا تو گئے حضرت بلال بھی پریشان رہنے لگ پے حضرت ابو بکر صدیق ہر روز مدینہ طیبہ کے اس رستے تے آ جاتے ہیں آپ اس رستے تے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں اے ابو بکر اتنے کیوں کھڑے ہو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ رستے تو میرا یار آ جائے میں اتنے کھڑا ہو کے اللہ کے نبی کا انتظار کر رہا ہوں حضرت بلال حبشی نے سوچیا کہ سرکار تو بغیر یہ گلیاں ہونے میں سمجھیاں لگ رہی ہیں کہ آپ نے ملک شام جان کا ارادہ کیتا جدو آپ نکلے نا مدینہ طیبہ دے وچوں تے مڑ کے آپ نے انج کر کے مدینہ طیبہ دے کھجوراں والے وچ ایتھے خواجہ غلام فرید کوٹ پٹن دا تاجدار آپ دا کلم مسجد وچ آیا تے آپ نے بڑے کمال دی عکاسی کیتی ہے آپ فرمایا اونچیاں لمیاں لال کھجوراں اونچیاں لمیاں لال کھجوراں تے بدل جنہاں دے سائے او جس شام چلے گئے دونوں دینوں کے جہاد ملک شام چلے گئے 6 مہینے تک حضرت بلال ملک شام رہنے دن بھی مصطفیٰ نو یاد کرتے ہیں رات بھی اللہ دے نبی نو یاد کرتے ہیں دن بھی سرسار دی یاد وچ گزارتے ہیں رات بھی حضور دی یاد وچ گزارتے ہیں 6 مہینے تو بعد ایک رات ایسی آئی ہے بلال چار بھائی پہ آرام کرتے ہیں اللہ کے نبی خواب میں آیا ہے سرکار فرمایا بلال جی سونے حکم ہو گئے فرمایا ساڈا مدینہ چڑھ کے آ گیا ہے فرمایا کبھی اپنے نبی نال ملاقات کرنے واسطے نہیں آیا ادھی رات ویلا ہے حضرت بلال نے جتی بھی نہیں پائی ملک شام جو جناب والا مدینہ طیبہ دی طرف دوڑ پے پیچھے نے آواز دی ہے بلال کتے جا رہے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ میرے آقا دے شہر وچ بلاوا آیا ہے اج میں یار دے نال ملاقات کرنے واسطے جا رہا اللہ دے نبی دے نال ملاقات کرنے واسطے جا رہا درود و سلام پڑھتے آ رہے ہیں جلدیاں جلدیاں بلال حضور دروازے کے قریب آئے آ کے سرکار دے مزار میں جپا مارے آئے جدوں سرکار دے مزار میں جپا مارے عرض کرتے سونے تیرے تو بغیر گلیاں سجیاں لگدیاں نے سونے ایک باری آ جا بلال تیرے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے ادھروں مدینے دے لوگاں نوں پتہ چل گیا کہ بلال مدینے
دے لوگوں ذرا توجہ کرے آنے ادھروں تاجدار صداقت بھی آ گئے ادھروں عمر بن خطاب بھی آ گئے ادھروں حضرت عثمان بھی آ گئے قربان کے بلال سانو جو آزاد سنا دے بڑی مصطفیٰ دے دور سنا دے آئے آپ نے ہاتھ مر لے اللہ کرنے اگے جدوں میں آزار پڑھدا سا اللہ دے نبی میری آنکھاں دے سامنے ہوتا سے کہ میں آزار پڑھدا سا سرکار تو بغیر میں آزار نہیں پڑھ سکتا میں مجبور نہ کرے آگے ادھروں کھیل دے امام حسن سے حسین آ گئے امام حسن سے حسین نے آگے فرمایا چاچا بلال سانو جو آزاد سنا دے جڑی سارے نبی مصطفیٰ دے دور میں سنا دے آئے حضرت بلال نے سوچیا اگر انہاں بچیاں گیا تھا موڑیا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا مدینے دا ماہی بھی ناراض ہو جائے گا آپ اس جگہ دے آئے جتنے کھڑے ہوں گے آزار پڑھ دے سن آپ نے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سرکار مسلح دے نظر پئیے حضور کا مسلح خالی نظر آیا حضرت بلال بچھا کے زمین پہ گر گئے جدو ہوش آیا ہے آپ نے پھر ملک شام کا رخ کیتا ہے کہ اس وجہ دنیا صاحب نے فرمایا کربند ہجر دلا جے پانی مانگے تے میں خون ڈالے تیرا جی کر جا تینو کول بٹھا کے تے میں درد قرآن چھیڑا آپ نے کی فرمایا فرمایا کہ یہ دنیا میں میرا دل نہیں ہو لگتا ہے کیونکہ میرے یار دا چہرہ میری عظمت جدا ہو گیا ایک عظیم اور عاشق رسول کا قصہ سن لو تقریر مکمل میرے آقا دے غلام ہویا ہے جنہاں دا نام ہے حضرت عبد الرحمن مولا جامی رحمت اللہ تعالی آپ ناتا لکھنے ہوتے سن نسیمہ جان بھی بتہا بزر کن چہوان محمد را خبر کن اے ہوائے جب تیرا گزر سونے دے روزے تو ہو جاوے تو جامی نہ بھی سلام کہہ دے حتیٰ جا کے بولے کہ بڑی طرح سبحان اللہ یا نہ جا اچھی نہ بولے انہوں نے اس مہینے دا بجلی دا بل زیادہ جگہ رہو گے اگے اپنے نام دیکھو کی ہو گئی ہے اچھی آواز میں بولے سبحان اللہ علامہ عبد الرحمن محمد جامی سرکار دے عاشق ہوئے تھے آپ نے سوچیا کہ یار میں ہمیشہ حضور کی نام کا دکھیں ایک مرتبہ قافلہ مدینہ تک کی بات طرف روانہ ہو گیا کہ آپ نے سوچا ہم ہی جانا مصطفیٰ کے روزے تے حاضر نہیں کیا نا کہ آپ کی قافلے کے نال ساز و سامان لے کے روانہ ہو گئے آپ نے سوچا ہم ہی جانا تے جا کے حضور کے روزے تے حاضر ہی دینا اگے میں ہمیشہ سلام بھیجتا رہا ہاں اج حاضر ہونے کا موقع ملیا ہے تے جانا وا جا کے سونے کے روزے تے حاضر ہونا تے آپ قافلے کے نال روانہ ہوئے اج اگر سرکار نہ کوئی غلام مدینہ طیبہ جاوے او دی بھی کوئی تمنا ہوندی ہے کہ علامہ عبد الرحمن جامی دی بھی کوئی تمنا سی کہ میں نے ذرا محبت نال کہنا ہے علی ذرا جان پا دے وچ تیرے روزے تے آواں میں تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا ایک باری ذرا سجا چک گا تاکہ تھوڑی بھی حاضری ہو جائے یا جڑا محبت نال مل کے پڑھے یا اس سال مصطفیٰ دے روزے دی زیارت ادا کر دے مل کے کہہ دیو تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا آپ جا رہے ہیں کہ چلنا چلنا جو قافلہ مدینہ کی بات قریب پہنچ لگیا ہے
پہلی رات کا ویلا آیا پہلی رات کا ویلا آیا تو ایک شتر سوار بابا جی سواری سے سوار ہو کے آیا تو کہنے لگیا ہوئے قافلے والے تھوڑے پچھوں علامہ عبدالرحمان جامی کون ہے کہ آپ نے سنیا تو حیران ہو گیا کہ میرا تو کوئی نام نہیں جانتا میرے تو پہچانے کا مانا ہے نہیں کہ میرا نام لینے والا کون ہے آپ نے قریب آئے فرمایا ہاں بھی میرا نام علامہ عبدالرحمان جامی ہے کہنے لگا مصطفیٰ کے روزے کا پہلے دار ہاں سرکار فرماتے ہیں سارا قافلہ میرے روزے تے آ جائے پر مولوی جامی میرے روزے تے نہ آئے آپ نے سنیا کہ تڑپے پیرا تھلوں زمین نکل گئی کہ سونے ہواواں مدینے وچوں گزردیاں نے کوئی روکدا نہیں پرندے مدینے وچوں گزردے نے کوئی روکدا نہیں سونے ساری کائنات جاتی ہے جدوں غلام حاضر ہو رہا ہے تے فرما رہے ہو ساری دنیا آ جائے سارا قافلہ آ جائے پر علامہ عبدالرحمان جامی میرے روزے تے نہ آئے سنیا تے تڑپ گیا پہلی رات کا وقت ہویا تو روندیا روندیا ساری رات گزاری دوسری رات آ گئی وہی شکر سوار سواری تے سوار ہو کے آیا کہنے لگا علامہ عبدالرحمان جامی تینوں سنائی نہیں دیتا میں مصطفیٰ کے روزے کا پہلے دار ہوں سرکار فرماتے ہیں سارا قافلہ آ جائے پر علامہ عبدالرحمان جامی میرے روزے تے نہ آئے آپ نے سنیا پھر تڑپ گیا ساری رات روندیا پھر لگ گئی ہن تیجی رات کا ویلا آیا ایک بار دونوں ہاتھوں میں جا کے اشارہ طرح بولو تو رسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ کائنات دیوں کو ذرا توجہ کرا جائے ہن جدوں تیجی رات ویلا آیا ہے حضرت علامہ عبدالرحمان جامی قافلے والے دے سامان دے وچ چھپ کے بیٹھ گئے نے ادھی رات دا ویلا آیا ہے وہی شکر سوار سواری تے سوار ہو کے آیا ہے کہنے لگے علامہ عبدالرحمان جامی تینوں سنائی نہیں دیتا سرکار فرماتے ہیں سارا قافلہ آ جائے علامہ عبدالرحمان جامی میرے روزے بنایا ہے آپ نے شکر سوار دے پیار پکڑ لینے عرض کرتے ہیں میرے کو کیڑی خطا ہو گئی ہے میرے کو بڑا جرم ہو گیا ہے ساری دنیا جنابے والا مدینہ کی جمایا رہتی ہے پر کو روکنا نہیں ہے آج میں نے کیوں روکیا جا رہے آئے آپ نے جدو انہوں نے پیار پکڑے نے عرض کی تھی حضور کی بات عبدالرحمان جامی کو خطا کوئی نہیں ہوئے سونے پھر روزے تے حاضر کیوں نہیں ہونے دے وقت سا دونا ہتھر اچھا کے بول رہے ہیں تاکہ مسجد دی چھت گواہ ہو جائے تاکہ مسجد دی چھت گواہ ہو جائے سرکار نے فرمایا جامی کو خطا کوئی نہیں ہوئی ہے جامی کو جرم کوئی نہیں ہویا فرمایا جامی دا عشق اس مقام تے پہنچ گیا ہے فرمایا اگر آج میرے روزے نہیں آ گیا مینوں اپنے مزار وچوں نکل کے اج جامی نو سینے لوڑ پہ جانا بس جامی دا عشق فرمایا اس مقام تے پہنچ گیا ہے اگر اج میرے روزے تے آ گیا مینوں اپنے مزار وچوں نکل کے جامی وچ سینے لانا پیا پتہ نہیں چلیا کہ وہ عشق کر کے جاؤ جڑا عشق حضرت علامہ عبدالرحمان جامی نے کیتا ہے وہ عشق کر کے جاؤ جڑا حضرت بلال نے کیتا ہے وہ عشق کر کے جاؤ جڑا حضرت عمار بن یاسر نے کیتا ہے وہ جی محبت کر کے جاؤ گے پھر کی ہوئے گا دنیا تے بھی کامیابی مل جائے گی آخرت کے اندر بھی کامیابی مل جائے گی دیکھو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا جنازہ پڑھانے واسطے پیر جماعت نشان صاحب جدوں آئے نا میدان وچ تے آپ نے جو جنازہ پڑھانے واسطے مصلی تے ہوئے تے آپ عرش کھا کے زمین تے گر گئے لوگوں پوچھا کہ آل نبی اولاد علی ہو تواڈے لکھاں تے کروڑاں مرید نے تے تسی غازی دا جنازہ پڑھنے واسطے آ گئے تے عرش کھا کے زمین تے گر گئے ہو آپ نے فرمایا تانوں نہیں پتا میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے سرکار اپنے یاراں دے نال اج غازی دا جنازہ پڑھنے واسطے آئے ہوئے نے میں غازی دا جنازہ پڑھنے واسطے آئے ہوئے نے آج تھوڑے دن پہلے دا واقعہ ہے کوئی زیادہ سال نہیں گزرے غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کائنات کے لوگوں میرے آقا دے عاشق نے گستاخ کو ماریا واسطے جہنم کیتا پھر کی ہویا غازی ممتاز حسین قادری دے والد گرامی کو لوگ گئے تے کہنے لگے حضور تانوں ڈر خوف نہیں ہوتا تہاڈا جوان پتر قربان ہو جائے گا تے آپ نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا سنو تے ایمان اللہ ایک باری بولو کہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں ذرا توجہ کریا جے غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ والد گرامی دے کول لوگ آئے کہنے لگے حضور تہاڈا جوان پتر قربان ہو جانا ہے آپ نے فرمایا میرے کوئی ڈر نہیں ہے میرے کوئی خوف نہیں ہے میرا پتر جان
جائے کہ چلا جائے کیوں چلا جائے فرمایا مینوں 11 پتروں عظمت نہیں دے سکے جڑا کہ کوئی محمد قربان ہو کے عزت دے گیا تے محبت مصطفیٰ دے اندر اللہ اے نہیں کہ سرکار دی محفل سجاؤ ذکر مصطفیٰ دی محفل سجاؤ تے نماز دے قریب نہ جاؤ نماز بھی پڑھنی چاہیے سرکار فرمایا جو علت قرۃ عین فی الصلاۃ فرمایا نماز میں اکھاں دی ٹھنڈک ہے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سب تو پہلا بندے دا حساب نماز تو ہوگا آپ دیکھو سنیو آ خدا دا واسطہ جی نماز پڑھیا دوسرے مسئلے ساڈے تے کیوں اٹیک کرتے ہیں اس وجہ تو کہ اسی نماز نہیں پڑھتے اساں شریعت دی پاسداری نہیں کرتے اساں دین مصطفیٰ دے مکمل عمل نہیں کرتے جھوٹ ساڈے وچ پایا جا رہا حسد ساڈے وچ پایا جا رہا تکبر ساڈے وچ پایا جا رہا اسی غیبت کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں حسد کرتے ہیں یہ وہ بیماریاں نے جڑیاں نیکیاں نوں بالکل ضائع کر دیندیاں ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کسی بندے نے غیبت کی تے آپ نے وہ والا تحفہ بھیجا کی بھیجا تحفہ تے لوگوں پوچھا حضور جی نے تہاڈی غیبت کی تسی انہوں تحفہ بھیج رہے ہو فرمایا انہیں غیبت کر کے اپنی نیکیاں مینوں دے دتیاں نے میں غیبت کر کے انہیں اپنی نیکیاں مینوں دے دتیاں نے تے میرے گناہ اودے کھاتے وچ پا گئے نے تے انہاں بیماریاں تو بچنا چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے تکبر نہیں کرنا چاہیے غیبت نہیں کرنی چاہیے چغلی نہیں کرنی چاہیے تے 5 دن نماز پڑھنی چاہیے تے ماں پیو کی عزت بھی کرنی چاہیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا توجہ کریا جی اج لوگ لکھاں کے کروڑاں روپیہ لگا کے عمرے تے جاندے نے تے بڑا جناب والا لوگوں کو کھاندے نے کہ میں عمرے تے جا رہا ہاں حج تے جا رہے ہیں اوتھے جا کے بھی پتہ نہیں حج قبول ہویا یا نہیں ہویا پتہ نہیں عمرہ قبول ہویا یا نہیں ہویا لیکن آؤ ذرا فرمان مصطفیٰ سنو میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ ماں باپ دے چہرے نوں محبت دی نگاہ دے نال ویکھ لے گا نا فرمایا اللہ انہوں ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا صحابہ کی سوچا تو 2 بار دیکھے میرے آقا نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب میرے مصطفیٰ نے گالی مکا دی فرمایا اگر کوئی 100 مرتبہ بھی ماں باپ دے چہرے نوں محبت دی نگاہ دے نال ویکھے گا فرمایا اللہ انہوں 100 مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا دعا اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے جڑیاں چند گلاں سرکار دے ذکر خیر دی کیتیاں نے سرکار دی محبت دی کیتیاں نے اللہ رب العالمین انہاں دی وجہ تو تہاڈی بھی بخشش فرمائے میری بھی بخشش فرمائے ماشاءاللہ خوبصورت مسجد بن گئی ہے علامہ صاحب دی بڑی محنت تے تسی دوست احباب تعاون کر رہے ہو پہلے جو آئیدا سی تے دوسری مسجد سے پیار وغیرہ نہیں لگی سی ہن ماشاءاللہ اللہ دا گھر تسی بڑا سوہنا بنایا ہے جس طرح تسی اللہ دا گھر سوہنا بنایا اللہ تہاڈے گھراں نوں بھی آباد کر دے تہاڈے گھراں تے اپنی رحمت دا نزول فرما دے آمین و